کاروباری آدمی، کوئی بڑے گریڈ کا آدمی، اس کو ضرور نہ ضرور ایک فون آیا ہوگا کہ اتنا کروڑ پہنچا دیجئے تو آپ کے بچے پرامن رہیں گے، ورنہ فلاں سکول میں فلاں کالج میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، فلاں بینک میں آپ کا اتنا اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی جب قومی اسمبلی کا آخری سیشن تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ شرمندگی کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبران باجوڑ کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، باڑہ تحصیل کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، علی مسجد جو شہید ہو گئی اس کا تذکرہ کریں گے، جوب کا اور مسلم باغ کا تذکرہ کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے مبارکباد تو دی، ان لوگوں نے مراعات تو لی، ان لوگوں نے اپنے مراعات میں اضافہ تو کر لیا، لیکن پاکستانی عوام کی ان مسائل پر، ان مصائب پر انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اور اب بھی ایک خوف ہے، خوف کے فضا میں انسان تو کیا کوئی جانور بھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور جدید ریسرچ ہے کہ کوئی پودا بھی نشوونما نہیں پاتا ہے۔ اس حکومت 5 سالہ کارکردگی میں معیشت کی تباہی کا داستان ہے، بربادی کا داستان ہے، اور ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، ہر کوئی پرانی حکومت پر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہی کہتے رہے کہ ہمیں طویل عرصہ چاہیے پرانی حکومتوں کے گن کو صاف کرنے کے لیے، اور جب پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو وہی ترانہ یہی بھی گاتی رہی، یہی حکومت بھی یہی کہتے رہے کہ پرانی حکومت کے گن کو صاف کرنا ہے، اور 5 سال اس اسمبلی کے اور ان حکومتوں کے ہو گئے۔ بخدا وفاقی شرعی عدالت کے ایک کلیئر فیصلے کے باوجود سودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے، ایک علامتی کام بھی نہیں کر سکے۔ ان 5 سالوں میں ہمارے اوپر 63,000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے، کون ادا کرے گا؟ غریب لوگ ادا کریں گے۔ روپے کی قدر میں کمی نہیں ہوئی، تاریخی کمی ہوئی ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد دوسری بار ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں کہ پاکستان کی روپیہ افغانستان سے، بھوٹان سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے کمزور ہوئی ہے۔ میں انڈیا اور چائنا اور جاپان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں غریب افغانستان اور غریب بنگال اور بھوٹان اور نیپال کی بات کرتا ہوں۔ اور آج بھی مارکیٹ میں بلیک پر ڈالر ملتا نہیں ہے، 299 روپے علامتی قیمت ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے، بیٹے کو باہر بھیجنا ہو، ملتا نہیں ہے۔ برآمدات میں کمی ہوئی ہے۔ زر مبادلہ، افسوس تو یہ ہے، دیکھیے انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، ان کے لوگ ہم سے کوئی زیادہ باصلاحیت نہیں ہے، لیکن 600 ارب ڈالر ان کا زر مبادلہ اور ہمارا صرف 14 ارب، اور اس پر بھی ہم بہت فخر کرتے ہیں۔ اور خاص کر اس حکومت نے آنے کے بعد 72% بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا۔ ایک جھٹکے ہیں جو مسلسل یہ حکومت دیتی رہی۔ پٹرول بم برسائیں اور بغیر کسی وجہ کے فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں 19.95% اضافہ کیا۔ اعلان تو یہی کیا نا کہ روس سے تیل آ رہا ہے اور اب تیل سب کو سستا ملے گا، لیکن روس کا تیل تو نہیں پہنچا اور عوام کا تیل انہوں نے نکال دیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ قومی اسمبلی کے آخری سیشن میں
یہ ان بچوں کا ذکر کریں گے جو یونان کے سمندر میں شہید ہو گئے ہیں. ان کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا. حال یہ ہے کہ ہمارے دامن پر ایک ایسا بدنما داغ ہے جس سے پاکستان کا امیج ساری دنیا میں خراب ہوا ہے. کل بھی خبر ہے لیبیا کے جیلوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان موجود ہے. تو یہ جو لوگ مرتے ہیں، یہ جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے کہ غریب ہے. محسن ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ محسن، غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈیر ہے، کہیں ملبے میں دب گئے اور کہیں پانی میں بہہ گئے. باہر کی دنیا اپنی کتوں کے بارے میں، اپنی بلیوں کے بارے میں، اپنے پودوں کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں، لیکن ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر حکمران خود محفوظ ہو اپنے بنکر میں، اپنے بنگلوں میں، ان کو پھر کوئی فکر نہیں ہے وزیرستان کا، باجوڑ کا، پشاور کا، باڑے کا، ژوب کا، مسلم باغ کا. غریب لوگ ہیں. قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو سکی، اور آج خود جج اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے عدالتوں میں غریب کو، عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا. 21 لاکھ مقدمات اب بھی التوا میں پڑے ہیں. اور ایک اور بات کر لوں، 75 سال ہو گئے کہ انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا نظام اس طرح جو کہ تو موجود ہے کہ جن مہینوں میں گورا چھٹی کرتا تھا، آج بھی بغیر کسی وجہ کے ہمارے عدالتوں کی چھٹیاں ہوتی ہے، اس لیے کہ گورے کا یہی سنت ہے. تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان 5 سالوں کا کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ کیا ہاتھ کیا گیا. 2018 میں پٹرول فی لیٹر 95 روپیہ تھی اور آج 272 روپیہ. 2018 میں آٹا 20 کلو آٹا کی قیمت 777 روپیہ اور آج 2600 روپیہ. دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ، چاول کی قیمتوں میں اضافہ، چائے کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمتوں میں اضافہ. تو یہ 5 سال تباہی اور بربادی کے سال تھے. پولرائزیشن، اسمبلی میں گالی گلوچ، اور جتنا خرچ ہوا ہے ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران پر، اگر اس کا بھی آپ تجزیہ کرے تو یہ بوجھ ہر پاکستانی نے اٹھایا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو اس اسمبلی سے ایک رتی کا فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے قانون سازی کی بھی تو وہ قانون سازی کی جس سے یا تو سرکار کے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں، یا بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر، یا بین الاقوامی این جی اوز کے کہنے پر جنڈر قوانین انہوں نے وہ کر لیے، ٹرانسجنڈر جیسے قوانین. عوام کے لیے ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا، اور میں خود حیران ہوں کہ یہ کس منہ سے اب عوام کا سامنا کریں گے. ان 5 سالوں میں ان دونوں حکومتوں نے ہمارے زم قبائل کے پی کے میں عوام کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا. ان 5 سالوں میں ان دونوں حکومتوں نے بلوچستان کے ساتھ ایک وعدہ پورا نہیں کیا، گوادر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ نہیں کیا. مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کمٹمنٹ کی ان کے ساتھ، عوام کے سامنے کی، لکھ کر معاہدے کیے، لیکن انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا. ان حکومتوں نے کراچی جا کر 1100 ارب کے اعلانات کیے. پی ٹی ایم نے اپنے زمانے میں، پی ٹی آئی نے
اور پی ڈی ایم نے اپنے زمانے میں، پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت، لیکن کراچی کے عوام کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں پورا کیا، اور آج بھی وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج بھی وہ ڈرینیج سسٹم، ٹرانسپورٹ کا نظام، کوئی اتنے بڑے شہر کے لیے نیا کالج، نئی یونیورسٹی، نیا ہاسپٹل نظر نہیں آتا۔ کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے نہیں دیا پاکستان کے عوام کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اور یہ اسمبلی عوام کے کندھوں پر ایک بوجھ تھا، جس سے عوام کو نجات مل گئی۔ اور آخری سیشن میں جناب بلاول صاحب نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ میں نے اور مریم بی بی نے آئندہ 30 سالوں کے لیے سیاست کے میدان میں کھیلنا ہے، تو ہمارے بڑے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے۔ اس کا مطلب یہی ہے، یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو خاندان ہیں جن کا آئندہ 3 اشروں تک تمہارے اوپر یہ قبضہ برقرار رہے گا۔ کیا پاکستان ان دونوں خاندانوں نے بنایا ہے؟ کیا کوئی غریب کا بیٹا اسمبلی جا کر لیڈ نہیں کر سکتا ہے؟ میں اس لیے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 75 سال ان لوگوں نے آپ کے ضائع کیے، اور آئندہ بھی یہی لوگ یہی کریں گے جنہوں نے 75 سال میں جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے حالات کا تقاضا ہے اور ہمارا مطالبہ ہے، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں نئی نگران حکومتیں بن جائیں۔ وفاقی حکومت بھی بن جائے نگران حکومت، اور صوبوں میں بھی 2 صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نگران حکومتیں بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے۔ تو اگر آپ نے ایک شفاف الیکشن کی طرف جانا ہے تو مرکز اور 4 صوبوں میں غیر جانبدار نگران حکومتیں قائم کرنا ضروری ہے۔ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی حکومت کل ختم ہو گئی۔ 10 اپریل کو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن یہ سب کے سب ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر۔ انہوں نے آئین کی بالادستی قائم نہیں کی، اپنی بالادستی قائم کی۔ انہوں نے غربت کے خاتمے کی بجائے اپنی دولت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے اس 15-16 مہینوں میں عوام کی تکالیف کم کرنے اور ختم کرنے کی بجائے صرف اور صرف نیب کے دفاتر سے اپنے کیسز ختم کیے۔ اور وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو عوام تو ناکام ہے، عوام تو رو رہے ہیں، عوام تو نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، عوام کو تو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، باصلاحیت نوجوان کو روزگار تو نہیں مل رہا ہے، کروڑوں بچے تو تعلیم سے باہر ہے۔ لیکن جب یہ کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے کیسز ختم ہو گئے، ہم کلین ہو گئے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے احتساب کے ادارے اور آپ کی عدالتیں اس اشرافیہ کا احتساب نہیں کر سکتی۔ اس کا احتساب کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کا احتساب کر لے، اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ حساب کر لے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تکلیفوں کا انتقام لے لے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کا آنے والا کل، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پر امید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی زمین سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے غیر آباد زمینوں کو آباد کریں گے۔ اللہ نے ہمیں معدنیات سے نوازا ہے، ہم اس کو استعمال میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ قطر اور دبئی اور امارات کی طرح ترقی دیں گے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں گلگت اور سوات
اور مری اور کوہستانوں اور چترال جیسی خوبصورت علاقوں سے نوازا ہے. ہم انشاءاللہ ٹورزم کو بہتر بنائیں گے. اللہ نے ہمیں باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا ہے. ہم ان کو اچھی تعلیم اور بہتر روزگار دیں گے. اور ہمیں موقع اللہ نے دیا تو ہم افراد اور خاندانوں کی بجائے قانون کی حکمرانی قائم کریں گے. محمود اور ریاض ایک صف میں نظر آئے گا. وقت کا عام آدمی بھی اپنے حکمران سے پوچھے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آئی، اور وہ کوڑے نہیں لگائیں گے، جیل میں نہیں ڈالیں گے. وہ جواب دیں گے، مطمئن کریں گے. قانون کی بالادستی ہوگی اور وقت آئے گا انشاءاللہ ہم کشمیر کے آزادی کے لیے عملی اقدامات کریں گے. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائیں گے. ہم اس پولرائزیشن کو ختم کر کے پاکستان کو ایک ملت اور ایک قوم بنائیں گے. اس عظیم مقصد میں ہم اپنے عوام سے تعاون چاہتے ہیں. جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ترازو کی نشان سے لے رہی ہے. ہم نے بھرپور تیاریاں شروع کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان میں کرپٹ مافیا کا، کرپٹ اشرافیہ کا نہیں ہے، بلکہ عوام کا ہے، اسلامی اور خوشحال پاکستان کا ہے. آج چونکہ 11 اگست ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج اقلیتوں کا دن ہے، تو میں پاکستان بھر کے اقلیتوں کو بھی یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جماعت اسلامی آپ کی حقوق کی ترجمان جماعت ہے، اور جماعت اسلامی آپ کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی پاسبان جماعت ہے. جماعت اسلامی نے تجویز پیش کی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اقلیتوں کا لفظ بھی تبدیل کریں گے اور اس کو پاکستانی برادری کا سٹیٹس دیں گے. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، انسانوں کی حقوق پر یقین رکھتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان بن جاتا ہے تو پھر یہاں مسلمانوں کو بھی خوشی ہوگی اور اقلیتوں کو بھی خوشی اور خوشحالی ملے گی. میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب دیکھیے، یہ سیاست کی بجائے ریاست کو بچانا ہے، یہ نعرہ جناب شہباز شریف صاحب کا نہیں